Assalamu alaikum. I'm Dr. Uzma Nasir. I'm working as a medical officer in आँख फाउंडेशन इस्लामाबाद. मैंने अपने इंट्रोडक्शन को पहले इसलिए कराया है क्योंकि मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर मिसबा नासिर वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज मैं यहाँ पर एक ऐसे मसले के साथ आपके पास आई हूँ जो मैं समझती हूँ सिर्फ मेरा मसला नहीं है बल्कि मेरी एज फेलोज़, मुझसे जूनियर, मुझसे सीनियर, सबका वो कॉमन मसला है. और वो ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का ईरा चल रहा है, इसमें हम सब लोग जो हैं जैसे ही अपने डेली वर्क से, डेली रूटीन से फ़ारिग होते हैं, तो हम जो मी टाइम कहते हैं कि हमारा जो मी टाइम है, पर्सनल टाइम है, जिसमें हमने अपने माइंड को रिफ़्रेश करना है, तो उसमें हम लोग जो हैं वो वीडियोज़ देखते हैं, ड्रामाज़ देखते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी देखते हैं. और एक हदीस है कि अल इस्मु व मा हाका फ़ी नफ्सिक व करीहता अन यत्तली अलन नास, कि गुनाह वो है जो आपके दिल में खटके. और मेरे दिल में ये बात काफ़ी अरसे से खटक रही है कि अगर ये गुनाह है तो क्या ये वाकई ही गुनाह है? वो कौन सा स्टफ़ है जो हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और वो कौन सा स्टफ़ है जो प्रोहिबिटेड है, हमारे लिए एज़ अ मुस्लिम हराम है? तो मैं चाहती हूँ आप इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगी. माशाअल्लाह, ये आपको मुबारक हो कि ईमान की निशानी है कि जब हमारे दिल में कोई चीज़ खटकती है प्लस वो गुनाह है. क्योंकि हम सब स्कॉलर, आलिम, फाजिल नहीं होते जो जिससे हम जांच सकें कि क्या हलाल और क्या हराम है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन को कितना सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया. कि हर मुसलमान के दिल में, हर इंसान के दिल में ज़मीर है जो उसे हर बुरी चीज़ पर नॉक करके बताता है कि ये कुछ ठीक नहीं है. तो जो गुनाह की डेफिनेशन है वो यही है, जैसे आप खुद बता रही थी, अल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तली अलैहि अन्नास. जब आप कुछ देख रहे होते हैं, और अब तो टीवी वगैरह की भी लिविंग रूम में जाने की, ड्राइंग रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है टीवी लाउंज को यूज़ करने की. स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है, और इवन आप वो स्टफ़ भी देख रहे होते हैं जिसको चाहते हैं कि कोई और ना देखे. और हर किसी कुछ हरकत होती है तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं कि अब आप कोई अच्छा सा सीन लगा रहे हैं. ये और बात, आज हम बात कर रहे हैं उस चीज़ पे जो हम सब देख रहे हैं ओपन. और इवन आप अपने कलीग्स के साथ, आप अपने ऑफिसेज़ में, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, हम अपने कॉलेजेस में, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं जो हम देख के आए होते हैं. एक तो गुनाह, चोरी, दूसरा सीना चोरी. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे पर हैरान होता है कि गुनाह करता है फिर उसके गवाह बनाता है. लेकिन जब तक कोई गुनाह एक इंसान के अंदर है, उसका और उसके रब का मामला है, बख्शिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन जब उस पर बहुत ज़्यादा गवाह बन जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो अदालत में, महशर के मैदान में उसका फ़ैसला करेंगे. नंबर 1. सेकेंडली, आपको सिलेक्ट करना है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान का हुक्म बाद में दिया है. सबसे पहले कहा कि तागूती चीज़ों से बचो. आप अपने माइंड को बताएं कि क्या तागूत है, क्या शैतानी चीज़ें हैं. क्या ये ड्रामास देखना, ये मूवीज़ देखना, क्या आपको अपने आप के रब से दूर नहीं कर रहा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये क्लेम करें कि मैं अपनी नमाज़ें तो अपने टाइम पे पढ़ती हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट मैं तो नहीं मानती कि जो ये सब कुछ देखने वाले हैं वो नमाज़ें अपने टाइम पे पढ़ते होंगे, क्योंकि ज़रूर लेट हो जाता है. क्योंकि आप जो चीज़ देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ. फिर माना कि अगर आप उठ जाते हैं नमाज के लिए, तो क्या गारंटी है कि आपका माइंड वाकई आपके रब के लिए हाजिर है? क्योंकि जो प्रीवियस आप दे चुके होते हैं वो तो आपके माइंड में स्टक होगा. जब तक आप तागूती चीज़ों का, ये ड्रामे, ये मूवीज़, बच्चों के लिए कार्टून्स, ये तागूत है, जब तक आप इसका इनकार नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, नेवर सीन पे नहीं लगाएंगे, परमानेंट हाइड नहीं करेंगे, तब तक वो युमिन बिल्लाह पर अमल नहीं कर सकेंगे. कुरान में अल्लाह ने दोनों चीज़ों को जमा किया है. फर्स्ट, फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करेगा, व युमिन बिल्लाह, ये दुनिया का फर्स्ट और लास्ट हलफनामा है, जो सबसे पहले उसकी शर्त है कि पहले नेगेटिविटी के लिए रिजेक्शन लगाओ, देन पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट करो. व युमिन बिल्लाह, और ये वो बंदा है कि जिसने उर्वतुल वुस्का को पकड़ लिया.
اور لن فصام لہا، پھر اس کا اللہ سے نہ ٹوٹنے والا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر. پر مجھے جو ہے یہ جاننا ہے کہ کون سا اسٹف جو ہے کس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں. لائک کیا ڈراماز دیکھ سکتے ہیں اور موویز نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہم سانگ اسکپ کر سکتے ہیں اور باقی اسٹف دیکھ سکتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ ایک باؤنڈری جو ہے آج میرے مائنڈ میں ڈکلیئر ہو جائے کہ مجھے جو ہے کون سی چیزیں دیکھنی ہیں. کیا صرف وہی اسٹف جو مولوی آ کر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کیا میں صرف وہی دیکھ سکتی ہوں، یا پھر اس کے علاوہ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ؟ بہت پیاری مثال میں آپ کو دوں گی، امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے سمجھ جائیں گی. ہر چیز کا حدیث میں زنا کے لیے ہمارے باڈی پارٹس کا صرف ایک نہیں ہوتا، فل باڈی ہماری، آنکھ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، ایون زبان کا بھی ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کچھ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نابینا صحابی، آپ بھی جانتی ہوں گی، ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا کہ آپ پردہ کر لو. انہوں نے تعجب کیا، اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں، آپ جو کچھ موبائل سکرین پہ، ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ تو انہیں دیکھ رہے ہیں نا. تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی حرمت رہتی ہے؟ ہم ناموس رسالت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں بات فرما برداری کی آتی ہے وہاں تو میں کون تو کون. ابھی بھی ہم پوچھیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے. میرے خیال میں یہ بڑی مثال ہے، جب آپ سب کچھ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے. میرے نبی کا یہ فرمان آپ کے مائنڈ میں ریمائنڈر ہو کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا دیکھنا انہیں حلال ویسے ہی نہیں ہے جیسے ازواج مطہرات کا نابینا صحابی ابن مکتوم کو دیکھنا. تھینک یو ویری مچ. ناؤ آئی کین ریلیٹ کہ کس طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس طرح کے جو ہمارے ڈراماز ہیں وہ ہمیں کس طرح انفلوئنس کر رہے ہیں. جو کریکٹر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں، ڈرامے میں یا کارٹونز میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی کریکٹر بچے جو ہیں اسپیشلی وہ خود کو جو ہے وہ اپنے اوپر لا کے اور خود کو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے عقائد، جہاں پہ عقائد کی بات آئی ہے، ہمارے اسلام میں پگ جو ہے وہ بہت ناسٹی اور بہت ڈرٹی اینیمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ایک پروگرام ہے بچوں کا پیپا پگ کے نام سے آتا ہے. آئی واز سرپرائز کہ جب میرے بچے جو ہیں وہ، ایک بیٹی جو ہے وہ خود کو پیپا اور بیٹا جو ہے وہ خود کو جارج سمجھ رہا تھا. آئی واز سرپرائزڈ اینڈ دس واز الارمنگ. دس واز اے مومنٹ کہ جب مجھے لگا کہ یہ چیز جو ہے ختم ہونی چاہیے. ایز اے فیملی مجھے اب یہ اپنی فیملی سے یہ چیزیں ریموو کرنی چاہیے. بٹ جو میری جہاں تک ہے کنسرن وہ یہ ہے کہ ابھی تو میں یہ ڈیسیژن کر رہی ہوں، ابھی تو میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اور محسوس کر رہی ہوں کہ میں اب تک غلط کر رہی تھی، جو میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی. اب مجھے وہ گلٹ بھی ہو رہا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب مجھے جو ہے وہ اس چیز کو کافی لمبے عرصے تک کیسے لے کے چلنا ہوگا. ابھی تو میں یہ سب کرنے کے لیے ریڈی ہوں، لیکن شاید کوئی ایسا ویک مومنٹ آئے دوبارہ سے میں یہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دوں. تو کائنڈلی آپ میری رہنمائی کریں گی اس سلسلے میں؟ آپ کے ایکچولی 2 کوسچن ہیں اور 2 ہی ان کے آنسر ہیں. آپ حلاوت الایمان کے حوالے سے بھی ورڈ نظر آ رہی ہیں کہ مجھے جو حلاوت اب اس سیشن میں یہاں فیل ہو رہی ہے تو وہ مجھے بعد میں جب میں ظاہر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر میں ڈراماز کے قریب جاتی ہوں نا، اور جب میں ڈراماز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں پھر وہ حلاوت نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایمان نکل جاتا ہے ہمارا، اور وہ انسان اپنے نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے رب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کیا کہتے تھے؟ اریحنا یا بلال، کہ بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے راحت، اور ہم جو ہمارا می ٹائم ہے، ہمارا پرسنل ٹائم ہے، اس میں ہم کس چیز سے راحت، ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اپنے انٹرسٹ چینج کرنے ہوں گے. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنے انٹرسٹ ہی چینج کرنے ہوں گے. جو انٹرسٹ، جو انٹرٹینمنٹ، جو فن آپ کو نیگیٹیوٹی دے رہی ہے، بلیو می، اگر آپ وہ قرآن سے، حدیث سے، ان کے مطالعے سے، صرف نہ صرف ریڈنگ بلکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ، ٹرانسلیشن، تفسیر، جب آپ اس سمندر میں اتریں گی تو یہ تو اتنا گہرا ہے کہ لا ساحل لہ، جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے،
جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. آپ ڈیپ جاتی جائیں گی اور حلاوت حلاوت اور اللہ کے قریب. پھر وہ موقع آئے گا کہ آپ کے دعا کے الفاظ آپ کی زبان پر نہیں آئے ہوں گے اور رب قبولیت بخش چکا ہوگا. آج ہم اسی حوالے سے ورڈ ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی. بھلا کیسے قبول ہوں؟ آپ سب کچھ خود تو وہ بیان کر چکے ہیں اپنے لیے. اور پھر بچوں کے حوالے سے آپ مدر ہیں، الحمدللہ میں مدر ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور ایون کچھ تو پوچھ رہی ہوتے ہیں، ہمیں کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے، ایگزام میں بھولے نہ، فرسٹ آئیں. تو آپ کو پتہ ہے امام مالک کون ان کے نام سے ناواقف ہے؟ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا حافظہ زیادہ اچھا ہو، تو میں کیا کروں؟ امام ان کے جو استاد تھے وکیع ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي. نمبر 1 شَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيع. میں نے اپنے استاد سے شکایت کی سوء حفظی، اپنے برے حافظے کی. فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي. مجھے انہوں نے گناہوں کو چھوڑنے کی وصیت کی، کیونکہ یاد رکھیں فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهِ. یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے. اور وہ فضل اللہ لا یؤتی المعاصی. گناہ گاروں کو اللہ کا فضل حاصل نہیں ہوتا. ایک طرف ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں، ایک طرف ہم جو چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ حلاوت الایمان نہیں ہے، ایمان کی لذت محسوس نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، آئیڈل فیملی، بچے، گھر، سکون، بٹ یہ حصہ خالی ہے. اگر اس حصے کو فل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ہوگا، اور نو ڈاؤٹ اٹس حرام. Thank you very much. It was a very brief answer and now I'm clear کہ ہم نے اپنے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے اس کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے، اور جب بھی ہمیں تھوڑا سا ویک پوائنٹ یا ویک مومنٹ آئے اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ورڈ سے اجازت لوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.